بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہر اتوار ہم تمہارے سامنے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان موجود ہیں اور دین کی اہم بنیادی باتیں بتا رہے ہیں۔ اتوار کا دن، چھٹی کا دن، ہمارے بچوں کی بڑی قربانی ہے کہ آرام اور کھیل کے دن بھی وہ دین اسلام کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کے لیے دین کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں، اس کی اتاری ہوئی کتاب کی محبت میں یہاں سب جمع ہیں۔ یہ تیسرا سبق ہے سنڈے کلاس کا، اور آج کا عنوان ہے فرشتے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتوں پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے؟ اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد ہم اپنے سلسلے کے مطابق پہلی 2 آیتیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور مطلب، 2 حدیثیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور مطلب، پھر اس کے بعد ایک نبی کا تذکرہ ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد اخلاق سے متعلق بات کریں گے، انس اور محبت ہمارا عنوان ہوگا۔ اس کے بعد زندگی کے آداب میں غسل کے چند آداب بیان کریں گے، شریعت کے مسائل میں وضو کے فرائض بیان کریں گے، اذکار نماز میں سورۃ الفیل ترجمے کے ساتھ بتلائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کا رشتہ مضبوط ہوگا سوالات اور جوابات کے ذریعے سے، کہ ہم سوال کریں گے اور تم جواب دو گے۔ بہت اچھے بچے ہیں وہ بچے جو عام بچوں کی طرح نہیں، خاص بچے بن کر دین اسلام کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ پیارے بچوں، وہ نورانی مخلوق جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں، تم ہی بتاؤ کہ تمہیں سنڈے کلاس میں شریک ہو کر کیسے لگ رہا ہے؟ گزشتہ 2 سنڈے یعنی 2 اتوار سے ہم تمہیں دین سے متعلق اہم سبق دے رہے ہیں۔ ہمارے پہلے اہم سبق کا مطلب ہوتا ہے ہم ہمارے اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یہ عنوان تھا۔ دوسرے سبق کا عنوان تھا اللہ ایک ہے، پاک ہے اور بے عیب ہے۔ بچوں، آج تیسرا سبق یعنی تیسرا اتوار ہے۔ آج تم ہی اندازہ لگاؤ کہ ہم پر سے کتنے اتوار گزر گئے ہیں۔ سال میں تقریباً 52 اتوار آتے ہیں، 52 سنڈیز۔ تمہیں صرف 2 اتوار میں دین سے متعلق کتنی پیاری پیاری اور اہم معلومات حاصل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی پیاری، اہم اور قیمتی باتوں سے محروم تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ہر اتوار دین کی یہ اہم اور ضروری باتیں پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تم سمجھ بھی رہے ہو۔ تمہارے چہروں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو۔ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بڑی سمجھ ہے۔ تم سمجھ رہے ہو، تمہاری سمجھ کو ہم سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم تم کو زیادہ تر آسمانوں میں بسنے والی ایک نورانی مخلوق کے بارے میں بتلائیں گے۔ اس سے پہلے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی ساری مخلوقات کو صرف ایک ہی چیز سے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جس مخلوق کی بات آج ہم تم سے کرنے جا رہے ہیں یعنی فرشتے، تمہیں پتا ہے کہ اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ جانتے بھی ہو کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا؟ وہ ہیں فرشتے، جن کو عربی زبان میں ملائکہ کہا جاتا ہے، ملائکہ۔ اور ہم نے ایمان مفصل پوری پڑھی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آج فرشتوں کے بارے میں ہم تم سے تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ بچوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم کوئی آیت پڑھیں یا کوئی دعا پڑھیں یا کوئی حدیث عربی زبان میں پڑھیں تو ہمیں اس کا معنی اور اس کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رسمی طور پر یوں ہی پڑھی جا رہی ہے،
بغیر سمجھے کہ پڑھ لو، نہیں، اس لیے کہ ہر بات جو پڑھیں تو صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ایمان مفصل ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آیا، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لے آیا ہوں، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہوں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور تقدیر پر ایمان لایا کہ ہر خیر اور ہر شر سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور پھر والبعث بعد الموت اور میں ایمان لایا اس بات پر بھی کہ مرنے کے بعد سب کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پیارے بچوں، اس ایمان مفصل میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کی بات کہی گئی، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب دوسرے سبق ہی میں بتا دیا گیا کہ اللہ کے بارے میں ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ وہ ایک ہے، پاک ہے اور بے عیب ہے، اور اس کا کوئی اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ کیا فرشتے کیا ہیں، ان کے سلسلے میں کس قسم کا ایمان ہو کہ فرشتے بھی اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اس پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، تم کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، کھیلتے بھی ہو، کودتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، جاگتے بھی ہو، ہنستے بھی ہو، روتے بھی ہو، مگر یاد رکھو اپنے جیسا تم فرشتوں کو مت سمجھو، اس لیے کہ فرشتے ہماری طرح نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کھیلتے ہیں، نہ کودتے ہیں۔ ہم سب فرشتوں کو نظر آتے ہیں مگر فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ فرشتے ہماری نظروں سے بالکل غائب ہیں، اوجھل ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں اور نہ عورت، ہماری طرح ان کے کوئی رشتے ناتے نہیں ہیں۔ وہ باپ بیٹا، بھائی بہن، چچا ماموں، سالہ بہن بھائی، بھتیجا، نانا، نواسا، پوترا، دادا، پھوپا، پھوپھی، خالو، کچھ نہیں ہے ان میں۔ یہ رشتے ناتے تو ہمارے درمیان میں، ان کے درمیان نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ فرشتے ہماری طرح نافرمانی یا گناہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ گناہ بھی کر لیتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں، کبھی ماں باپ کی نافرمانی، کبھی نبی کی نافرمانی، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، مگر فرشتے رب ذوالجلال کی وہ معصوم مخلوق ہیں جو پروردگار نے ان کو جس کام میں لگا رکھا ہے، فرشتے بس اسی کام میں لگے ہوئے، جس انتظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لگا رکھا ہے اس انتظام میں۔ بارش برسانے کا کام ہے تو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سر پھونکنے کا انتظار ہے تو سر پھونکنے میں انتظار میں، روح نکالنے کا ہے تو اس میں لگے ہوئے ہیں، بدنوں کو لے جانے کے مسئلے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، نامہ اعمال لکھنے کی بات ہے تو اس میں لگے ہوئے ہیں، فلاں چیز کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو وہ وہاں لگے ہوئے ہیں، عرش کو تھامنے والے ہیں تو وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، آسمانوں پر مقرر فرشتے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے کہ آج ہم یہ کام نہیں کریں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان ساری چیزوں سے بالکل پاک رکھا ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ خطا نہیں کرتے۔ اور ایک بات یہ کہ جیسے انسانوں میں بعض انسان مشہور ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی مشہور فرشتے ہیں۔ وہ مشہور فرشتے 4 ہیں۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ جیسے انسانوں میں مشہور لوگوں کے کام الگ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح ان مشہور فرشتوں کے پیغام بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ بچوں، تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام پڑھا، جانتے ہو کہ ان کا کام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے پیغمبروں کے پاس یعنی نبیوں اور رسولوں کے پاس لاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات ان نبیوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نافرمان بندوں پر عذاب بھی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سارے کام دیتے ہیں۔
दूसरे मुकर्रब और मशहूर फरिश्ते हैं, उनका नाम है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिनका काम है बारिश बरसाना। वो अल्लाह ताला के हुक्म से जिस शहर पर या जिस इलाके पर या जिस जंगल पर या जिस वादी पर, जहां कहीं जिस बस्ती पर बारिश बरसाना होता है, वहां बारिश बरसाते हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम मखलूक को रोजी पहुंचाना भी है। उनकी मातहती में बेहिसाब फरिश्ते काम करते हैं। बाद फरिश्ते बादलों को इधर से उधर, उधर से इधर ले जाने में मसरूफ है। तुमने देखा होगा प्यारे बच्चों कि बादल इधर से उधर तेजी के साथ दौड़ रहे होते हैं। ये काम हज़रत मीकाईल करते हैं। अब बाद फरिश्ते दरियाओं और समंदरों और तालाबों और नहरों पर मुकर्रर हैं। ये सारे फरिश्ते हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की मातहती में काम करते हैं। तीसरे फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। बच्चों, जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि वो सूर फूंके। हज़रत इसराफील अल्लाह ताला की उस हुक्म के इंतजार में अभी खड़े रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सूर फूंकने का हुक्म कब देंगे। पहले सूर पर दुनिया जहां के सारे लोग जितने भी हैं जिंदा मर जाएंगे, और फिर दूसरा सूर फूंकेंगे, और दूसरा सूर जब इसराफील फूंकेंगे तो दुनिया जहां के सारे लोग जिंदा हो जाएंगे। इसी को क़यामत का दिन कहते हैं। चौथे फरिश्ते हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम, जो तमाम मखलूक़ात की रूह कब्ज़ करते हैं, रूह निकालते हैं, यानी सबकी जानें निकालने पर मुकर्रर है। उनकी मातहती में भी बेशुमार फरिश्ते काम करते हैं। उनके अलावा, यानी ये चार मशहूर फरिश्तों के अलावा किरामन कातिबीन भी हैं, जो हमारे अच्छे और बुरे काम लिखते हैं। किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, ये किरामन कातिबीन है जो जानते हैं जो कुछ के तुम करते हो। जो अमल करते हो वो भी लिखते हैं, अच्छा अमल किया लिखते हैं, बुरा अमल किया लिखते हैं। ये तो मुकर्रर है। अच्छी बात करते हैं तो लिखते हैं, अच्छी बुरी बात करते हैं तो वो भी लिखते हैं। किरामन कातिबीन। मुनकर नकीर हैं, ये भी फरिश्ते हैं जो मरने के बाद सवालात करते हैं। मर रब्बुक, मा दीनुक, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में, यानी प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। ये फरिश्ते हैं। इसके अलावा जन्नत और दोज़ख की भी फरिश्ते मुकर्रर हैं। जन्नत की भी दारवगा, दोज़ख की भी दारवगा मुकर्रर हैं। अर्श को थामने वाले फरिश्ते भी हैं। फरिश्तों के सिलसिले में दीन की ये बुनियादी जो बातें थी हमने तुम्हें बता दी हैं। इन सारी चीज़ों को जहन में रखो, और इन सारी चीज़ों को जहन में रखकर इन पर ईमान रखो अपने दिल में। अपने मामूल के मुताबिक हम चल रहे हैं 2 आयतों की तरफ। हर सबक में 2 आयतें और 2 हदीसें हम बयान करते हैं। आज की सबसे पहली आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 41 41। रब ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वला तश्तरू बि आयाती समन कलीला, मेरी आयतों को फरोख्त मत कर डालो थोड़ी सी कीमत पर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयतें नाजिल की हैं वो पढ़ने के लिए हैं, समझने के लिए हैं, अमल करने के लिए हैं, इनको इनका हक अदा करते हुए दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए उतारी गई है। अपने फायदे के लिए इन आयतों में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने कहा प्यारे बच्चों कि हम 10,000 रुपए देंगे, फलां आयत का मतलब जरा बदल कर बोलो, नहीं बदल सकते। अल्लाह की किताबें, अल्लाह ताला की उतारी हुई आयतें बेचने के लिए नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की आयतें पढ़ने के लिए हैं, समझने के लिए हैं और अमल करने के लिए है। और दूसरी आयत है वाक़ीमुस्सलाह, सूरह बकरा की आयत नंबर 43 43। रब ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, और नमाज कायम करो। नमाज को कायम करो का मतलब यह है कि नमाज पाबंदी के साथ हमेशा पढ़ो। ये 2 आयतें हुई, 2 हदीसें प्यारे बच्चों तुम्हारे सामने हम पेश करते हैं। मुस्लिम की रिवायत है, नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शहिद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार। जो कोई शख्स शहादत दे, गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो अल्लाह ने उस शख्स पर दोज़ख की आग को हराम कर दिया। अगर हम अल्लाह के माबूद होने की गवाही देंगे और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही देंगे तो हम दोज़ख के अजाब से बच जाएंगे। ये पहली हदीस।
اور دوسری حدیث ہے مسند احمد کی روایت ہے، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجیاں کیا ہیں؟ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو کوئی شخص اس دنیا میں اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کے معبود ہونے کی، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دے گا، گویا کہ اس نے جنت کی کنجی کو دنیا ہی میں حاصل کر لیا۔ پیارے بچوں، اپنے معمول کے مطابق ہم 2 آیتیں اور 2 حدیثیں بیان کرنے کے بعد ایک نبی کا تذکرہ تمہارے سامنے کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1026 سال کا زمانہ گزرا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے 1026 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ بعض علماء نے 500 یا 700 سال کا عرصہ بھی لکھا ہے، یہ اختلاف۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرس اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک، اللہ اکبر، اتنی لمبی عمر تھی۔ اور کرو پیارے بچوں، ہمارے پاس تو 9 سے 10 بلکہ 12-13 نسلیں گزر جاتی ہیں۔ آج کل کی عمریں تو 60-70 سال کے درمیان کی ہے، اس حساب سے لگاؤ تو 12-13 نسلیں گزر جاتی ہیں اتنی مدت میں آج کل کے حساب سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی لمبی عمر دی تھی کہ انہوں نے 950 سال تک تو قوم کو دین کی دعوت دی، اور قوم تھی کہ آپ کو مسلسل ستاتی رہی، ظلم کرتی رہی اور آپ کی دعوت کا انکار کرتی رہی۔ جس اللہ کی طرف وہ بلاتے رہے، جس دین کی طرف بلاتے رہے، جس توحید کی طرف بلاتے رہے، قوم نے اختلاف کیا، مخالفت کی، دھمکیاں بھی دی قوم نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مخالف قوم نے دھمکیاں دی، مگر حضرت نوح علیہ السلام استقامت کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مخالفت کے باوجود حق پر ڈٹے رہنا یہ نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا انداز ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی سورہ نوح ہے، جو 29ویں پارے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے۔ بہت کم لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کیا اور ایمان لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ایسی کشتی تیار کر لیں جو طوفان میں بھی محفوظ رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے وہ کشتی تیار کر لی، پھر طوفان آیا۔ کشتی تیار جب کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام قوم کے لوگ آ کر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اے نوح، یہ کشتی تم تیار کر رہے ہو، پہلی چیز تھی، سب سے پہلے انہوں نے تیار کی تھی کشتی۔ لوگ کہنے لگے کہاں چلاؤ گے اس کو؟ اسے کہ وہاں پر اطراف میں دور دور تک پانی، نہر، ندی، تالا، سمندر نام و نشان نہیں تھا، تو کہنے لگے کہاں چلاؤ گے؟ مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ہی جواب دیتے تھے کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو یاد رکھ لو ایک دن آئے گا کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ وہی ہوا، طوفان آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا حکم ہوا اے نوح، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھ لیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی کشتی میں اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ چنانچہ عذاب آ گیا، جو کافر تھے وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کی حفاظت میں چلتی رہی، جو لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کافروں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے آسمان نے برسنا بند کر دیا، زمین اپنا پانی نگل گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور نوح علیہ السلام ان کے ساتھی زمین پر اتر گئے۔ اس طرح اس زمین پر نئی آبادی آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ پیارے بچوں، تم بھی اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے تم کو اس جسم کے ساتھ، اس جان کے ساتھ، اس صحت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھروں کے ساتھ، ساری دولتوں کے درمیان میں سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو عطا فرمائی ہے وہ تمہارا دین اور ہمارے دین ہے، دین اسلام۔ اللہ نے ہم کو دین اسلام عطا کیا، پیارے نبی عطا کیے، زبردست قرآن کریم ہم سب کو
عطا کیا گیا۔ اس لیے پیارے بچوں، اس حقیقت کو ذہن میں رکھو، آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا۔ اپنے سلسلے کے مطابق آج اچھے اخلاق میں صرف انس و محبت کی بات کرتے ہیں، انس اور محبت۔ ہمیں ایک دوسرے کو محبت اور الفت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کسی کو اپنی بد اخلاقی سے دشمن نہیں بنا لینا چاہیے۔ دشمن بنانا بہت آسان ہے، ایک گالی دے دو دشمن بن جائے گا، کسی کی غیبت کر لو دشمن بن جائے گا، کسی کے خلاف کچھ کہہ دو دشمن بن جائے گا۔ دشمن بنانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھے اور مخلص دوست بنائے، اور اچھے دوست بنتے ہیں اخلاق سے، محبت سے، الفت سے۔ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے دوسروں کے دل میں اپنی محبت بٹھا دینا چاہیے۔ محبت اور دوستی ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت رکھیں جو نیک اور پرہیزگار ہو۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت و الفت کا مرکز ہے۔ المؤمن معلم ولا خیر فی من لا یعلم۔ مومن مرکز ہوتا ہے محبت کا، محبت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ جس طرح کنواں پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مومن کا دل محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ اور پیغمبر نے آخر میں ایک بات بتائی، ولا خیر فی من لا یعلم ولا یولف۔ اس شخص میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے اندر کچھ ایسی کشش رکھتا ہے کہ دوسرے اس سے محبت رکھیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث نمبر 9198۔ ہمیں دوسروں سے جدا اور الگ رہ کر زندگی بسر نہیں کرنا ہے، بلکہ کامیاب زندگی کے لیے آپسی میل جول ضروری ہے۔ سب کے ساتھ رہو، رب کے ساتھ رہو، اکیلے مت رہو۔ رب کو بھی چھوڑ دو، سب کو بھی چھوڑ دو، تمہاری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی یہ ہے کہ تم رب کے ساتھ بھی ہو جاؤ، سب کے ساتھ بھی ہو جاؤ۔ کنوا عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے بندے بنو، رب کے ہو جاؤ۔ اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ، سب کے ہو جاؤ۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کا لحاظ رکھیں۔ آپس میں اگر ہم کوئی جھگڑا کریں گے، ظاہر بات ہے کہ ہم کیسے دوست رہ سکیں گے۔ محبت 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 الفت، انہی چیزوں کو زندہ رکھو اپنی زندگی میں، دل کے اندر محبت پیدا کرو۔ اگر ہم آپس میں کوئی جھگڑا کریں گے، کوئی جھگڑا کر بھی لے، فوراً صلح کر لینا چاہیے۔ کپڑوں پہ داغ لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے دھو لیتے ہیں، جلد سے جلد دھونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو کچھ جھگڑے کو باقی رکھتے ہو۔ کسی سے دشمنی ہو جائے، فوراً اس دشمنی کو محبت میں تبدیل کر دو۔ پیارے بچوں، اخلاق سے متعلق اتنی باتیں بتائی گئی، زندگی گزارنے کے آداب ہم بیان کرتے ہیں، اور آج غسل کے چند آداب بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ غسل خانے میں پہلے بایاں پیر داخل کرنا چاہیے، سیدھا پیر نہیں، پہلے غسل خانے کو جا رہے ہیں ہم، اس لیے بایاں پیر داخل کرو۔ دوسری یہ کہ حتی الامکان سطر کو چھپانا چاہیے، جو چھپانے کے اعضاء ہیں کو چھپائے رکھیں، پردے کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ تیسری بات، چوتھی بات ہے شروع میں اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا چاہیے۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں، جن ہاتھوں سے دوسرے اعضاء کو دھو رہے ہیں، پہلے وہ ہاتھ خود گندے ہوں تو پھر دوسرے اعضاء کیسے پاک ہوں گے؟ اس لیے پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لو، پھر شرمگاہ کو بھی دھو لیں، اور چھٹویں بات، بدن پر کوئی ظاہری گندگی ہو تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، اور ساتھ ہی بات، غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم غسل کریں پہلے وضو کر لیں۔ اور آٹھویں بات، قبلہ رخ ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے۔ غسل کرنے کے وقت میں قبلے کا رخ نہیں ہونا چاہیے، کسی اور رخ میں ہونا چاہیے۔ مثلا قبلہ ادھر ہے تو ہم کو ادھر یا ادھر رخ کر کے غسل کرنا چاہیے۔ اگر پانی جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو آخر میں دھونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پانی نیچے ہے، کیچڑ کی طرح ہے، گندگی ہوتا بہت کم ہے، لیکن جہاں کہیں ایسی صورت حاصل ہو تو وضو میں پیروں کو چھوڑ دینا چاہیے، دھونا آخر میں دھو لیں۔ زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ غسل کرتے ہوئے دڑا دڑ پانی ڈالتے چلے تھے، زیادہ پانی ڈالنے سے غسل نہیں ہوتا، بلکہ پانی کو صحیح استعمال کرتے ہوئے بدن کو رگڑ کر اچھی طرح دھونے سے غسل مکمل ہوتا ہے۔ سر کو بقیہ جسم سے پہلے دھونا چاہیے، پہلے سر دھونا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسرے اعضاء۔ سر کے بعد پہلے داہنی جانب دھونا چاہیے، پھر بائیں جانب دھونا چاہیے۔ پورے بدن میں 3 مرتبہ پانی بہانا چاہیے۔ غسل کرتے وقت بات چیت نہیں کرنا چاہیے، غسل کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، پیشاب کی جگہ پیشاب کرنا چاہیے، غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ چلو پیارے بچوں، شریعت کے کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ پہلے وضو کے فرائض، یعنی وہ باتیں جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ مسلمان بچوں میں وضو کے فرائض سے متعلق
بتایا جاتا ہے اور بچے آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، وہی 4 فرض ہم آپ تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک پیشانی کے بال یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ایک کان سے دوسرے کان تک پورے منہ کا دھونا، یہ فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، ایک کوہنی پوری، کوہنی بھی شامل ہے، پوری طرح اچھی طرح دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، پورے سر کا بھی مسح کر لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہیے۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اذکار نماز میں آج ہم سورۃ الفیل پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے۔ جیسے کہ اذکار نماز میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ چکے، اور آج تیسرے اتوار کو سورۃ الفیل پڑھ رہے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں فوجیں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ اللہ، یہ اصحاب فیل کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، دراصل کعبۃ اللہ پر جب ابرہہ نے اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل نامی پرندوں کو بھیجا، اور ان ابابیل نامی پرندوں نے اپنے چونچوں میں جو کنکر لائے تھے وہ کنکر ابرہہ کی پوری فوج اور اس کے ہاتھی کے لشکر پر ڈالا، جس کی وجہ سے وہ ہاتھی اور وہ فوج کے لوگ سارے تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، تیسرے سبق کی انتہا تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان میں تعلق کا ایک سلسلہ باقی ہے، وہ ہے سوالات اور جوابات۔ سوال ہمارا اور جواب تمہارا۔ آج ہم سوال کرتے ہیں، سوالات کی دنیا میں تمہیں لے چلتے ہیں۔ 15 سوالات کریں گے آج کے اس سبق میں تمہارے سامنے۔ ان 15 سوالات کا جواب دینا تمہارا کام ہے، اس لیے کہ سارا سبق تم ابھی پڑھ چکے ہو، ذہن میں بٹھا چکے ہو۔ سوال ہم کرتے ہیں، جواب تم دیتے چلے جاؤ۔ پہلا سوال بچوں تم ہی بتاؤ کہ تمہیں سنڈے کلاس میں شریک ہو کر کیسا لگا؟ آج تم اپنے من کی بات کرو، اپنے تاثرات بتاؤ اپنے استاد کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، جنات کو اور فرشتوں کو کن کن چیزوں سے پیدا کیا؟ انسانوں کو کس سے پیدا کیا، فرشتوں کو کس سے پیدا کیا، جنات کو کس سے پیدا کیا؟ ساری چیزیں بتاؤ، تمہیں تو معلوم ہے۔ تیسرا سوال، فرشتوں کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چوتھا سوال، کیا تم نے ایمان مفصل یاد کر لیا ہے؟ اگر یاد ہے تو ترجمے کے ساتھ سناؤ۔ پانچواں سوال، ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا ذکر ہے؟ چھٹواں سوال، 4 مشہور اور مقرر فرشتوں کے نام بتلاؤ۔ ساتواں سوال، حضرت جبرائیل امین کا کام کیا ہے؟ آٹھواں سوال، حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ نواں سوال، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ 10واں سوال، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ 11واں سوال، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال قوم کی تبلیغ کی؟ 12واں سوال، طوفان کا تعلق کس نبی کی قوم سے ہے؟ 13واں سوال، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 14واں سوال، غسل خانے میں پہلے کون سا پیر داخل کرنا چاہیے؟ 15واں سوال، کس رخ پر غسل نہیں کرنا چاہیے؟ پیارے بچوں، یہ سوالات ہیں
جن کے جوابات تمہیں دینا ہے۔ اور آج الحمدللہ 3 اسباق کی تکمیل ہم کر چکے ہیں۔ ہر اتوار آئیں گے، ایک ایک سبق تمہارے سامنے پیش کریں گے، دین اسلام کی ساری باتیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ رفتہ رفتہ پختہ شبد ایک دن آئے گا کہ تم دین اسلام کی بہت ساری ڈھیر ساری معلومات حاصل کر چکے ہوگے ہمارے سنڈے کلاس کے ذریعے۔ سنڈے کلاس میں خود بھی آؤ، پابندی کے ساتھ آؤ، اپنے دوستوں کو لے آؤ، لڑکے اپنے دوستوں کو لے آئیں، لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو لے آئیں، اور جتنا جو کچھ کہ وہ پڑھیں گی اس کا اجر بھی، جتنا کچھ کہ وہ بھی پڑھیں گے اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا۔ یہ سلسلہ اسلام کی تعلیم کا چلتا رہے گا۔ دین اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے، یہ دین اسلام غالب مذہب ہے، قیامت تک رہے گا۔ دنیا جب تک رہے گی یہ دین اسلام اس وقت تک رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین اسلام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان